نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اہل بیت اطہار کے فضائل پر کچھ باتیں ہم نے اپنے پچھلے سلسلے میں سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ اہل بیت اطہار کے فضائل جو قرآن و حدیث میں مذکور ہیں، اس کے بیان کے لیے ایک دفتر درکار ہے، ایک طویل وقت درکار ہے۔ ہمارے اسلاف کا، ہمارے بزرگوں کا، صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور سے لے کر اب تک ہمیشہ اہل بیت اطہار کے فضائل کے پیش نظر ان کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کے پیش نظر جس طرح کا ادب و احترام جاری ہے اور جاری رہے گا، وہ اہل سنت کا ایک طرۂ امتیاز ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے پہلے خلیفہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی آپ کی قبر انور زندگی ساری نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزاری، ان کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے ساتھ کس قدر ادب و احترام والا معاملہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کا یہ معمول تھا کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تشریف لے کر آتے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اگر سواری پر سوار ہوتے تو اس سواری سے اتر جاتے، یہاں تک کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ سے گزرتے اور ان کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، اتنے وقت تک ان کے احترام کے لیے یہ حضرات سواری کے اوپر سوار نہیں ہوا کرتے تھے کہ ان کا ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد سے باہر تشریف لے کر آئے، تو نواسۂ رسول حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر کھیل رہے تھے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے کندھے پر بٹھا لیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ادا تھی اس کو ادا کیا۔ یعنی ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پر بٹھائے باہر تشریف لائے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ اے شہزادے، تمہاری سواری کتنی پیاری ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو سوار ہے وہ بھی تو اتنا ہی پیارا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی ادا کو ادا کرتے ہوئے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پر بٹھایا اور پھر ان سے یوں بیان کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہیں، آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشابہ نہیں ہیں، یعنی آپ کی جو شکل و صورت ملتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ملتی۔ تو یوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اہل بیت اطہار کے ساتھ اس طرح کا اعلیٰ درجے کا سلوک کیا کرتے تھے، اور خود ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لحاظ آپ کے اہل بیت اطہار میں رکھو، آپ کی اولاد جو ہے ان میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لحاظ رکھو، یعنی ان کا ادب و احترام کرو، ان کی تعظیم و تکریم کرو، ان کی خدمت کرو، اس لحاظ سے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار ہیں۔ یوں ہی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک جنازے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جمع ہوئے تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں سے گرد کو، یعنی جو مٹی لگی ہوئی تھی، اس کو صاف کر رہے تھے۔ جلیل القدر صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ کو سب سے زیادہ لوگوں کے سامنے بیان کرنے والے، سب سے زیادہ احادیث طیبہ روایت کرنے والے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے کے ساتھ کیسی ان کی عقیدت، کیسی ان کی محبت ہے کہ ان کے قدموں سے گرد کو صاف کرنا، مٹی کو صاف کرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھ رہے ہیں۔ یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا ہوا اسلاف کے اندر آتا رہا، اور امام اہل سنت، امام عشق و محبت اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ہمیں اسی بات کا درس دیا، اور اہل بیت اطہار کا جس طرح ادب و احترام امام اہل سنت فرمایا کرتے تھے، وہ ایک بے مثال و بے نظیر انداز تھا۔ اسی طرح یہ سلسلہ آج الحمدللہ امیر اہل سنت کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ کس قدر سادات کا احترام کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ سادات کرام کہ جنہوں نے امیر اہل سنت کے ہاتھ بیعت کی ہوئی ہے، آپ کے مرید ہیں، امیر اہل سنت جب ان سے ملتے ہیں تو ان کا بھی کس قدر ادب و احترام کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ کس قدر تعظیم کے ساتھ، تکریم کے ساتھ پیش آتے ہیں، یہ ایک نرالا انداز ہے، اور یہ اسلاف سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ ہم نے پچھلے سلسلے کے اندر اس بات کو بیان کیا تھا کہ اہل بیت اطہار کی خدمت کرتے ہوئے بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ان کا شفاعت میں حصہ ہوگا، یعنی اہل بیت اطہار میں سے ہر شخص کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن شفاعت میں سے حصہ عطا فرمائے گا، اور جو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوگا اہل بیت اطہار انشاءاللہ قیامت کے دن اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اہل بیت اطہار کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ازواج مطہرات کا تذکرہ فرمایا۔ اول تو یہ جان لے کہ اہل بیت اطہار کہتے کس کو ہیں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات یہ اہل بیت کے اندر شامل ہیں، یعنی جتنی بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بیویاں ہیں وہ ساری کی ساری اہل بیت اطہار کہلاتی ہیں، کیونکہ جو گھر والے ہوتے ہیں وہ اہل بیت کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مارکے کے لیے، جہاد کے لیے اپنے گھر سے نکلے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر سے نکلے تھے، تو حضور علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، کہ جب آپ اپنے اہل سے، اپنے اہل بیت سے، یعنی ان کے گھر سے نکلے، اور وہ نکلنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر سے تھا۔ تو قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کا تذکرہ سورۃ الاحزاب میں فرمایا۔ پورا تذکرہ ازواج مطہرات کا ہے، اس کے درمیان میں یہ آیت ذکر فرمائیں کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے اہل بیت، اللہ اس بات کا ارادہ کرتا ہے کہ تمہیں خوب ستھرا کر دے اور تم سے جو گندگی ہے اس کو دور رکھے۔ اس آیت کا جو تذکرہ ہے اس کے شروع میں بھی اور اس کے بعد بھی ازواج مطہرات کا تذکرہ موجود ہے، لیکن جس طرح ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت کے اندر شامل ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو اولاد ہے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جو شہزادے ہیں وہ تمام کے تمام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے اندر شامل ہیں۔ یہ آیت جب نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو احادیث طیبہ اس حوالے سے بکثرت موجود ہیں، جن کا مضمون یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حاضر تھیں، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما حاضر تھے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے کر آئے، حاضر ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان چاروں کو اپنی چادر کے اندر لیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ اے اللہ یہ تمام میرے اہل بیت ہیں، یعنی جس طرح ازواج مطہرات اہل بیت اطہار کے اندر شامل ہیں، یہ بالکل واضح بات تھی، تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی
اور حسنین کریمین کے حوالے سے بھی یہ ارشاد فرمائے کہ یہ بھی میرے اہل بیت اطہار کے اندر شامل ہیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ اہل بیت اطہار ہیں اور ان کی تعظیم و تکریم کرنا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح جب قرآن پاک کی دوسری آیت جو سورہ آل عمران میں ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو مباہلے کی دعوت دی کہ مباہلہ کرو ہم سے۔ مباہلہ اس کو کہتے ہیں کہ جب آپس میں فریقین کسی گفتگو کے اوپر، کسی بات کے اوپر، نتیجے کے اوپر متفق نہ ہو سکیں تو پھر ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ دعا کی جاتی ہے۔ تو عیسائی آئے تھے نجران کے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، عیسائیت سے توبہ کروائی، لیکن وہ باوجود دلائل سننے کے، ان کا مذہب تھا، اس کو چھوڑا نہیں اور اس کے اوپر مصر تھے، تو پھر ان کو مباہلے کی دعوت ہوئی۔ پھر یہ کہا گیا کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ کہ آپ فرمائیے کہ آؤ، ہم اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بچوں کو بلاؤ، ہم اپنے عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، پھر ہم اپنے آپ کو لے کر آتے ہیں، تم اپنے آپ کو لے کر آؤ، ثم نبتہل، پھر اس کے بعد ایک دوسرے کے خلاف دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسنین کریمین کو لے کر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور جب ان کو لے کے پہنچے تو عیسائیوں کا پادری جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، حسنین کریمین کو دیکھا، تو اس نے عیسائیوں سے یہ کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ تمہارے خلاف دعا کر دیں گے تو تم میں سے کوئی بھی روئے زمین پر باقی نہیں رہے گا۔ تو انہوں نے پھر اس سے بھی معذرت کر لی کہ ہم آپ سے مباہلہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ آیت مبارکہ بھی اہل بیت اطہار کے فضیلت کے اندر، اہل بیت اطہار کے حق میں نازل ہوئی اور اس میں بھی ان کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ اہل بیت اطہار، ہمارا ان کے ساتھ یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ ہم ان کی تعظیم بھی کریں گے، ان کی تکریم بھی کریں گے، ان سے محبت بھی کریں گے۔ اہل بیت اطہار جو فی نفسی ہی اپنی ذات کے اعتبار سے ہیں، ان میں ان کے جو اسلاف ہیں، بزرگوں کا جو طریقہ چلتا ہوا آیا، یعنی اہل بیت اطہار جو شروع سے چلتے ہوئے آئے ہیں، ان کی سیرت طیبہ پر اگر غور کیا جائے تو وہ اپنے مقام و مرتبے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر دوسروں کے مقابلے میں زیادہ مشغول رہا کرتے تھے۔ یعنی وہ اپنے نسب کے اوپر فخر نہیں کیا کرتے تھے کہ نسب کے اوپر فخر کر کے عبادت کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کا جس قدر تعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ تھا، اتنی ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا گریہ و زاری کرنا، عبادت کے اندر مشغول لینا، یہ اتنا زیادہ ہوا کرتا تھا۔ یعنی اپنی نسبت کا معاملہ الگ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نسبت کا ایک شرف عطا فرمایا، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے یہ لوگ کبھی غافل نہیں رہا کرتے تھے۔ میں کچھ باتیں اس حوالے سے آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمام جنت کی جو خاتون ہیں، عورتیں ہیں، ان تمام کی یہ سردار ہیں، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ یہ تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں۔ تو مختلف روایتیں آپ کی فضیلت کے اندر موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پارسائی کی وجہ سے ان پر اور ان کی اولاد کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، تمہیں اور تمہاری اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے اندر داخل نہیں فرمائے گا۔ اس قدر فضیلتیں ان کی بیان کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو چیز حضرت فاطمہ کو خوش کرتی ہے وہ مجھے خوش کرتی ہے، اور جو چیز حضرت فاطمہ کو رنج کے اندر ڈالتی ہے، تکلیف کے اندر ڈالتی ہے، وہ چیز مجھے بھی رنج کے اندر، تکلیف کے اندر ڈالتی ہے۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آپ سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے چلے جائیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کسی کو بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہیں دیکھا، یعنی شکل و صورت ہو یا انداز ہو، سب سے بڑھ کر جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھیں، حضور علیہ السلام جیسی نظر آتی تھیں، وہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا، یہ اپنے لیے اور جو لوگ اس سے محبت کرنے والے ہیں ان تمام کے لیے یہ جہنم سے رکاوٹ ہے۔ فاطمہ کا معنی ہی آڑ بننے والی، رکاوٹ بننے والی ہوتا ہے، تو یہ اپنے لیے اور اپنے سے محبت کرنے والوں کے لیے جہنم سے آڑ بنیں گی، یعنی ان سے محبت کرنے والا یہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، جبکہ محبت حقیقی طور پر ہو اور جنت کے اندر وہ داخل ہوگا۔ تو اس قدر فضیلتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ بعض اوقات ساری رات قیام کے اندر کھڑی ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ تھیں۔ حضور علیہ السلام کا انداز بھی ایسا تھا کہ بسا اوقات آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتے تو ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو سب سے بڑھ کر خواہش تھی، حضور علیہ السلام کو جو سب سے بڑھ کر بات پسند تھی، وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بخشی جائے، آپ علیہ السلام کی امت ساری کی ساری جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دعا کے حوالے سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میری والدہ ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتی، میں سنتا تو ان کی ایک ہی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوتی کہ یا اللہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بخشش فرما دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش فرما دے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی بخشش فرما دے۔ یہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا طریقہ کار تھا، آپ کی سیرت طیبہ تھی کہ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنا، تو ظاہر ہے کہ ان کی جو آل اولاد ہے ان کو بھی انہی کا طریقہ کار اختیار کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر دوسروں کے مقابلے میں زیادہ مشغول ہونا ہے۔ اسلام جو سکھاتا ہے وہ دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھنا سکھاتا ہے۔ بعض لوگ سادات کرام پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، گفتگو ان کے بارے میں کرتے ہیں کہ جی یہ تو پتہ نہیں نعوذ باللہ کیسے سادات ہیں، کیسے سید ہیں، اور بعض لوگوں کی زبان تو اس قدر کھلی ہوتی ہے اور اس قدر گندی ہوتی ہے کہ سادات کرام کے بارے میں طرح طرح کے کمنٹس ان کے آ رہے ہوتے ہیں، طرح طرح کی پوسٹیں یہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں وہ دلیل بعض سادات کرام کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو بناتے ہیں، یعنی ان کی دنیا کی طرف توجہ جو ہوتی ہے، جو عبادت کی طرف مائل نہیں ہوتے، عبادت کی طرف ان کی رغبت نہیں ہوتی، یا کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں تو ان کو دلیل بنا کر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ سادات کرام کے اوپر طعن و تشنیع کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ایک پہلو ہے خود سادات کرام کی اپنی ذات کا۔ اسلام ان کو اس بات کا سبق نہیں دیتا کہ وہ اپنے نسب کی وجہ سے، اپنی نسبت کی وجہ سے اسلام کے احکام کو پس پشت ڈالیں، ایسا ہرگز نہیں، اور ایسا ہوتا بھی نہیں۔ جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اسلام کے احکام پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ ہم سادات کرام کی سیرت طیبہ پڑھتے چلے جائیں، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سید زادے تھے، حال یہ تھا کہ ان کی سنتیں غیر مقدہ تک نہیں چھوڑتی تھی۔ ایک مرتبہ سفر کے دوران مدینہ منورہ کا سفر آپ نے اختیار کیا تو تھکاوٹ کی وجہ سے عشاء سے پہلے کی جو 4 سنتیں تھیں وہ آپ نے ادا نہیں کی، کہ سنتیں غیر مقدہ ہیں، تھکاوٹ تھی سفر کی وجہ سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے خواب میں تشریف لے کر آئے اور آپ نے فرمایا کہ آپ نے یہ سنتیں ادا نہیں کی، آپ کو یہ سنتیں چھوڑنی نہیں چاہیے تھی۔ یہ آپ کے واقعے کا خلاصہ اور مفہوم ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ سادات کرام تھے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس قدر عبادت کیا کرتے تھے، اور سادات کرام کا ہمیشہ سے ہی معمول رہا ہے۔ تو بعض لوگ جو اس طرح چند افراد کے عمل کی وجہ سے ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے، ان کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اس طرح کسی کے اوپر طعن و تشنیع کی جائے۔ ہاں، اگر کسی کو آپ سمجھا سکتے ہیں، اصلاح کر سکتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے منصب کے باوجود
عبادت کی طرف مائل نہیں، گناہوں کی طرف میلان ان کا ہے، تو آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ لیکن اس کی بنیاد پر طعن و تشنیع کرنا اور بالخصوص تمام سادات کے اوپر اس طرح کی گفتگو کرنا، یہ تو اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے۔ حتیٰ کہ بعض روایتوں کے مطابق ایسا کام، یعنی سادات کے اوپر جو طعن و تشنیع ہے، یہ کوئی جو حلالی ہو وہ نہیں کر سکتا۔ جس کی ذات کے اندر جو ہے شک و شبہ پایا جائے گا کسی بھی طرح کا، اسی سے ایسی حرکات یہ صادر ہو سکتی ہیں۔ تو ہمارے لیے اس بات کا حکم ہے کہ ہم نے ہر حال کے اندر ان کی تعظیم و تکریم کرنی ہے جب تک ان کا ایمان سلامت ہے۔ ہاں، ایمان اگر نعوذ باللہ کسی نے کفریات بک دیے جس سے اس کا ایمان ضائع ہو گیا، تو اب اس کی سیادت باقی نہ رہی، اب وہ سید اس کا ہونا باقی نہ رہا، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن جب تک اس کی سیادت باقی ہے، اس کا سید ہونا باقی ہے، ہمارے پر اس کی تعظیم و تکریم کرنا ضروری ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اور بعض کتابوں میں ایک دوسرے بزرگ کے حوالے سے یہ واقعہ منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور بہت بڑے مجاہد تھے، یہ باہر تشریف لے کر آئے، اور آپ جب تشریف لے کر آتے تھے تو لوگ آپ کے گرد جمع ہو جایا کرتے تھے، جھم گٹا لگ جاتا تھا۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ جب آپ بغداد تشریف لائے تو ہارون الرشید جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ کون ہے، کون سا بادشاہ ہے کہ جو اس طرح آ رہا ہے، لوگ اس کے پیچھے پیچھے اس طریقے سے چل رہے ہیں۔ تو بتایا گیا کہ عبداللہ بن مبارک ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے علم و عمل کی وجہ سے ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ لوگ آپ کی گرد رہتے ہیں، تو بڑی شان و شوکت آپ کو عطا فرمائی تھی۔ تو ایک مرتبہ باہر نکلے تو ایک سید صاحب، انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ آپ سید نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو کیسا مقام و مرتبہ ملا ہوا ہے، اور میں سید ہوں لیکن اس کے باوجود مجھے تو پوچھتا نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ آپ نے چونکہ اپنے نانا جان کے طریقہ کار کو چھوڑ دیا، ان کی سنتوں کو چھوڑ دیا، تو آپ کا یہ حال ہوا، اور میں نے چونکہ آپ کے نانا جان کی سنتوں کو پکڑ لیا، ان کے طریقہ کار کو اختیار کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اب جب رات کو عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ سوئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے ان کو تنبیہ فرمائی کہ تم نے میرے شہزادے کے ساتھ، میرے بیٹے کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کیوں کی؟ ان کی آنکھ کھلی تو پریشان، بہت زیادہ پریشان تھے، ڈھونڈتے رہے کہ وہ سید صاحب ہیں کہاں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے پاس پہنچے، ان سے معافی مانگی، تو انہوں نے بھی معافی مانگی، اور انہوں نے کہا کہ رات میرے خواب میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آئے، اور مجھے ارشاد فرمایا کہ تم عبادتوں سے غافل کیوں ہوئے، سنتوں سے غافل کیوں ہوئے کہ عبداللہ بن مبارک نے تمہیں ایسی بات کہی۔ تو اس کے بعد وہ سادات سید صاحب جو تھے، ان کے حالات اور اطوار بھی تبدیل ہوتے چلے گئے۔ تو یہ واقعہ اور اس طرح کی دیگر جو روایتیں ہیں، واقعات ہیں، وہ ہمیں اس بات کا سبق دیتے ہیں کہ ہمارا کام سادات کرام کی یہ تعظیم و تکریم کرنا ہے۔ جہاں تک رہا سادات کا اپنا معاملہ، تو ان کو اپنے جد امجد نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کو اختیار کرنا، ان کو اپنے جد اعلیٰ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار اختیار کرنا، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عبادات ایسی ہوا کرتی تھی کہ جو ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے، کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہائی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ساری رات کھڑے رہتے، عبادت کرتے، گریہ و زاری کرتے۔ دنیا آپ کے پاس سج سور کر آیا کرتی تھی، آپ اس کو بولا کرتے تھے کہ میں نے تجھے طلاق دے دی ہے، میں تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں، مجھے تیری کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا طریقہ کار تھا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 25 مرتبہ مدینہ منورہ سے پیدل جا کر مکہ مکرمہ پہنچ کر حج ادا کیا۔ آپ جو ہے وہ سید الاسخیاء تھے، انتہا درجے کے آپ سخی تھے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی تو عبادت کرتے رہے، جہاد کے اندر مصروف رہے، حتیٰ کہ آخر وقت میں بھی جب آپ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو اس وقت بھی آپ کا سر سجدے کے اندر ہوتا ہے۔ دنیا سے جانے کے بعد بھی جب آپ کے سر کو نیزوں پر اٹھایا جاتا ہے تو اس وقت بھی آپ کی زبان پر قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ پاکیزہ بندے، سادات کرام کے جو اجداد تھے، جو اسلاف تھے، ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، یقیناً بالکل قریبی افراد میں سے ہیں، تو کیا مقام و مرتبہ ان کا ہے۔
ان کا حال یہ تھا کہ جب یہ وضو کرتے تو وضو کرنے کے ساتھ ہی آپ کا چہرہ جو ہے وہ زرد پڑ جایا کرتا تھا، یعنی آپ کا چہرہ پیلا ہو جاتا تھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے، جب آپ وضو کرتے ہیں نماز کے لیے جانے لگتے ہیں تو چہرہ بالکل زرد پڑ جاتا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں کس کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو رہا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو رہا ہوں۔ آپ کے شہزادے امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر عالم تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور بڑے بڑے اجلہ ائمہ کے آپ استاذ تھے، علم کے ٹھاٹھے مارتے سمندر تھے، لیکن جب کعبۃ اللہ المشرفہ کے پاس حاضر ہوتے تو جس طرح کی گریہ و زاری کرتے، لوگوں کو آپ کے اوپر رحم آ جایا کرتا تھا کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر روتے ہیں، کس طرح دعائیں کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو صادق کہا اس لیے جاتا ہے کہ آپ سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں تھا، جھوٹ معروف ہی نہیں تھا، ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے، اس وجہ سے آپ کے نام کے ساتھ صادق کا لقب لگا دیا گیا۔ اسی طرح آپ اہل بیت اطہار کے حالات پڑھتے چلے آئیں تو وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف مائل رہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوق تھی اس کی بھلائی کے اندر مصروف رہا کرتے تھے، ان کے ساتھ خیر خواہی کے اندر مصروف رہا کرتے تھے۔ تو آج بھی سادات کرام کو انہی کے طریقہ کار کو اختیار کرنا چاہیے، اور ایک تعداد جو کرتی ہے، لیکن بہرحال اگر کوئی اس سے دور بھی ہے تو ان کو سمجھانا چاہیے۔ اور امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ اگر استاذ کو یا قاضی کو کسی وجہ سے کسی سید زادے کو تعزیر کرنا پڑے، یعنی سزا دینا پڑے کہ شریعت مطہرہ کا وہاں پر حکم آ گیا کہ اب یہ تعزیر لگے گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ تعزیر سے جو شرعی احکام ہے اس سے کوئی مبرہ نہیں ہے، ہر ایک جو ہے وہ شرعی احکام کا پابند ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اولیاء کے سردار ہیں، آپ کی عبادتیں مشہور ہیں۔ جب آپ کو کرخ کے جنگل کے اندر آ کے آسمان کے اوپر روشنی پھیری اور اس میں سے آواز آئی کہ میں تیرا رب ہوں اور میں نے تجھ پر ساری عبادتوں کو معاف کر دیا ہے، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شیطان مردود سے پناہ چاہتا ہوں کہ عبادتیں تو انبیاء پر معاف نہیں ہوئی تو مجھ پر کیسے معاف ہو سکتی ہیں۔ تو آپ نے یہ پڑھا، حالانکہ آپ سید زادے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی تھے، اور پھر اس کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی عرض کر رہے ہیں کہ عبادتیں مجھ پر معاف نہیں ہو سکتی، کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر معاف نہیں ہوئی، تو عبادات سے، شرعی احکام سے کوئی بھی مبرہ نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے جب سوال کیا گیا کہ اگر قاضی کو تعزیر کرنا ہی پڑے، سزا دینا ہی پڑے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے، کیا نیت ہونی چاہیے؟ فرمایا وہ یہ نیت کرے، وہ یہ تصور کرے کہ سید زادے کے قدموں کے اوپر مٹی لگ گئی ہے، گندگی لگ گئی ہے، میں اس مٹی کو دور کر رہا ہوں۔ یعنی ایسا معاملہ جو ان سے سرزد ہوا ہے کہ جس کی بنیاد پر سزا دینا ضروری ہے، تو یہ سمجھے کہ یہ کام ان سے ایسے ہوا کہ جیسے ان کے پاؤں پر مٹی لگ گئی، اب مٹی کو تو دور کرنا ہی کرنا ہے، تو اب اس بات کو یوں تصور کرے کہ میں ان کے پیروں سے مٹی کو، اس گندگی کو دور کر رہا ہوں، اور شرعی حکم کے اوپر بھی عمل ہوگا اور اس کی نیت بھی اچھی ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سادات کرام کا احترام، ان کی تعظیم، ان کی تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس حوالے سے اس زمانے کے اندر جس شخصیت کو ہم نے دیکھا ہے وہ امیر اہل سنت کی ذات ہے، تو سادات کی محبت کو پیدا کرنے کا ایک طریقہ کار یہی ہے کہ ایسے افراد کی صحبت کو اختیار کیا جائے کہ جو سادات کی محبت سے سرشار ہوں، جن کے دلوں کے اندر سادات کی محبت کا جو سمندر ہے اور دریا جو ہے وہ ٹھاٹے مار رہا ہو، تو ان کی صحبت کے اندر بندے کو بیچنا چاہیے، اس سے ان کی محبت بڑھے گی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ محبت قیامت کے دن ہمیں فائدہ دے گی۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر بحمداللہ تعالی یہ بڑی تعظیم و تکریم سکھائی جاتی ہے، اس پر عمل پیرا ہوا جاتا ہے، جس سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس محبت کے اندر اضافی کی سعادت ملے گی۔ تو ضرور بھی ضرور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، جو مدنی چینل پر سلسلے آتے ہیں، پروگرامز آتے ہیں، ان کو دیکھتے رہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی علم و عمل کا جذبہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔